أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے. ہر سانس کی آمد بھی اور ہر سانس کی تکمیل بھی نعمت الہیہ کا عنوان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو شہادت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بصأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللہم صل علی محمد. اما بعد، شکر خدائے شہدائے کربلا کہ آج پھر زندگی نصیب ہوئی برائے ذکر شہدائے کربلا. محرم الحرام کی 17 تاریخ اور آپ مسلسل ایام عزا میں عزائے امام علیہ السلام منعقد فرما رہے ہیں. خدا آپ کو سلامتی عطا کرے اور دنیا بھر میں تمام ماتم داران مظلوم کربلا کی پرسے اور ماتم کو خدا قبول کرے. یقیناً مشکل کام ہے. ایک دن رونا ہو تو آسان ہے، 2 دن رونا ہو تو آسان ہے، کسی کو 3 دن رونا ہو تو آسان ہے. بڑا مشکل کام ہے کسی بھی غم میں انسان کا اتنا رونا. یقین کیجئے ہم سب اس بات کے اقرار کرنے والوں میں شامل ہیں. اپنا سگا مر جائے تو بھی اتنا نہیں رو سکتے. عجیب ہے یہ دعائے مادر حسین یا عطائے پروردگار حسین
کہ اس نے ایسا قلب عطا کیا کہ ہر سال اسی ایک مصیبت کو پڑھا جاتا ہے، اور اسی ایک مصیبت کے پڑھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کا واقعہ ہو۔ ہاں، آپ تو بڑے اطمینان سے اپنے گھروں سے آتے ہیں، میں اپنے روم سے آ جاتا ہوں۔ یہ ایام وہ ہیں جب آل محمد کے گھر والے اسیر بنے ہوئے کوفے کے اندر ہیں، اور بڑا مشکل وقت ہے کہ جس کوفے میں کبھی شہزادیوں کی حیثیت میں رہتی تھیں، اسی کوفے میں آج اسیرے کی حالت میں شہزادیاں پہنچی ہوں گی۔ یقیناً کوفے کا نام زبان پر آ گیا، اور عنوان بھی اسی حوالے سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے اپنی کتاب مجید میں سورہ مبارکہ یا توبہ میں ان دو مسلسل آیات میں جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام کربلا کے شہیدوں کے اعتبار سے دنیا کے سارے شہیدوں کے سردار ہیں، کربلا کے شہداء، اور ان کے سردار ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسے شہید کہاں ملیں گے کہ شہادت کا شوق اتنا شدید تھا کہ اصحاب امام روتے تھے امام سے اجازت ملنے میں تاخیر پر، اور یہ سوال خود معصوم کی بارگاہ میں کیا گیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیے گئے تھے۔ یا ایک اور روایت، جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں گئے کربلا میں، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں کے نام خدا کی طرف سے معین شدہ تھے، نہ کوئی کم ہو سکتا تھا اور نہ کوئی بڑھ سکتا تھا۔ اب چاہے کوفے کا تذکرہ کیجئے یا بصرہ کی بات کیجئے، مکے کے افراد کو تلاش کیجئے یا مدینہ منورہ کے اصحاب کا نام لیجئے، اصحاب رسول بتا رہے کہ بغیر خدا کی معین شدہ ناموں کے کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو قسم بخدا امام کی مہربانی اور محبت کہ فیا لیتنی کنتو معکم کا جملہ عطا کر دیا، ورنہ کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آئیے، کل جہاں پہ آپ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ لفظ صالح تھا، اور لفظ صالح کے ساتھ ساتھ یہ بات کل بیان کی جا چکی ہے کہ صالحین اور صالحین میں فرق ہے۔ صالحین کہتے ہیں دو صالح افراد کو۔ کیا مطلب؟ کہ دو افراد الگ الگ ہوں جن کا نام یا کردار صالح ہو، ان کو ملا کے پڑھا جائے تو صالحین کہا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر دو افراد الگ الگ ہیں اور دونوں کے نام صالح نہیں ہیں۔ ایک کا نام صالح ہے اور ایک کا نام ہود، اور دونوں کو ملا کے تثنیہ بنایا گیا، صالحین۔ بالکل ایسے جیسے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نماز مغرب اور عشاء کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ مغربین۔ مغربین کا مطلب دو مغرب، حالانکہ ایسا نہیں، ایک مغرب ایک عشاء۔ ظہرین کا مطلب دو ظہر نہیں ہے، ایک ظہر اور ایک عصر۔ یا قمرین، ایک شمس ایک قمر۔ اس اعتبار سے دو انبیاء ہیں کہ جن کو ملا کے صالحین کہا گیا، حضرت ہود اور حضرت صالح۔
یا صیغہ جمع کا استعمال کیجئے تو سارے پھر انبیاء بھی آتے ہیں اور لفظ صالحین میں شہدائے کربلا بھی آتے ہیں. جب کبھی سلام پڑھ رہے ہوں نماز کا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو عباد جمع ہے عبد کی، اللہ کے بندے، الصالحین سے مراد وہ تمام کے جن کا کردار شائستہ ہے. اب چاہے وہ عصمت کے تقاضوں کے لحاظ سے نبی کہے جائیں یا ارادے کی مضبوطی کے لحاظ سے ناصر حسین کہے جائیں. اللہم صلی علی محمد. جیسے السلام علیکم ایھا العبد الصالح مولا عباس کے لیے میری زبان پر آتے آتے جملہ رہے گا امام عباس. عراق میں اور عرب میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی معتبر شخصیت کو جو کسی لحاظ سے قائد کی صلاحیت رکھتا ہو اسے امام کہہ دیا جائے. امام العباس یہ امامت کا عنوان نہیں ہے، یہ ان کی لیڈرشپ کا اعتراف ہے. امام العباس حضرت عباس عبد صالح، تو السلام علینا حضرت مسلم ابن عقیل عبد صالح، حضرت ہانی ابن عروہ عبد صالح الاخر. دیکھتے جائیے سارے عبد صالح. اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت ابتدا کے 4 جملے، یہ عنوان نہیں ہے لیکن لفظ صالحین کے اعتبار سے بات کو قریب کرنے کے لیے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. چلیے صرف یہ جو سمجھ لیجیے، آپ سب پر سلام ہو. کون؟ اے اللہ کے اولیاء. اولیاء جمع ولی کی. کربلا کا ہر شہید ولی ہے اور ولیوں کا سردار علی ہے. کیا سمجھے گا زمانہ کربلا کے شہیدوں کو؟ کربلا کا ہر شہید ولی ہے، 6 مہینے کا ہو یا 91 برس کا ہو، کربلا کا ہر شہید ولی ہے. اور صرف ولی نہیں ہے، وہ احباؤہ. اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے حبیب. کربلا کا ہر شہید حبیب اللہ ہے. اللہ اکبر. حبیب اسے کہتے ہیں جو خلیل نہیں ہوتا. خلیل وہ جو حبیب سے کم مقام پر رہتا ہے. آپ فرما سکتے تھے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اخلاءہ. اخلاء جمع خلیل کی ہے. یہ انتخاب ماتمدار نہیں ہے، یہ انتخاب علماء نہیں ہے. یہ الفاظ معصوم کے بجائے خلیل کہنے کے حبیب کہا ہے. تو خلیل تو وہ ہوں جو خدا سے ملاقات کرنا چاہیں اور خدا جن کا منتظر ہو انہیں حبیب کہتے ہیں. اور کربلا کے سب حبیب ہیں. اب کسی کے نام سے پریشان نہ ہو جائیے گا، کیونکہ آج جو نام آنے والا ہے شاید اس نام کو اتنا آسان نہ ہو بیان کرنا. مگر اس سے پہلے جناب ہود اور کوفے کی عظمت. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. حضرت ہود کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جناب ہود کا ایک تعلق شہر کوفہ سے. میں سارے انبیاء بیان نہیں کر رہا، جن کا تعلق کوفے سے ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اور ایسا ہے کہ صرف کتاب میں نہیں ہے بلکہ بشکل زیارت گاہ کے طور پر ہے. جناب ہود اللہ کے عظیم پیغمبر یہ کب آئے؟
یہ حضرت صالح سے پہلے آئے، قوم عاد کے لیے آئے، وہ قوم سمود کے لیے جناب صالح۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جناب ہود کا تذکرہ 7 الگ الگ مقامات پر ہے۔ آپ کا نام قرآن میں 10 مرتبہ لیا گیا، ہود ہود اور ہود کہہ کر۔ عجیب اتفاق ہے۔ حالانکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں سورہ شعراء 3 آیتیں پڑھی تھی، 142، 3 اور 4، 20 کم کر لیجئے۔ بالکل ایسے پہنچیں گے آپ جیسے آپ جناب صالح سے ہود تک پہنچ گئے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، بالکل وہی جملے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ان کے بھائی نے ان سے کہا جو ہود تھے کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ انی لکم رسول اللہ امین، اور میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا اور امانت دار ہوں۔ اگلی آیت، 3 آیتیں پھر فرماتے ہیں، خدا آپ کے کلام کو بیان کر رہا ہے اپنی آیات کی شکل میں، بالکل وہی جملے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ وأطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 122، 123 اور 124، 20 کا فرق ہے۔ ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں، لیکن کل کی بات سے آج کی بات کا ربط ہو جائے گا، اور دونوں کے تذکرے میں 20 آیتوں کا فرق ہے، اور دونوں کی قبروں میں 20 انچ کا بھی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہیں جیسے دونوں ساتھ ساتھ سو گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بلکہ اب جا کر اوقاف شیعی نے قبرستان وادی سلام میں اس زیارت گاہ کے بنانے کا ارادہ کیا، اور اب زیر تعمیر ہے زیارت گاہ انبیاء، ورنہ تو ایک ہی باکس تھا، اسی باکس میں ایسا لگتا تھا جیسے ایک ہی نبی ہوں، بالکل جیسے اون و محمد ایک نہیں، الگ الگ، اون الگ محمد الگ، ایسے ہود الگ اور صالح الگ، البتہ ذریع ایک ہے، اتنا قریب قریب ہے، فاصلہ بہت ہے۔ حضرت ہود جناب صالح سے پہلے گزرے، قوم عاد، اور قوم عاد کا پورا تذکرہ کرنا تو بہت طویل ہے، اتنا جملہ کافی ہے۔ یہ قوم عاد وہی تو ہے جو قوم سمود سے بھی زیادہ مضبوط تھی، اور اتنی مضبوط تھی کہ جیسے قوم سمود اپنے لیے تمام نعمتیں جمع کرتے تھے، ایسے قوم عاد۔ بس فرق یہ ہے کہ قوم سمود میں انہوں نے مانگا معجزہ اللہ کا پہاڑ سے اونٹنی، اور قوم عاد نے معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنا معجزہ بیان کیا وہ کیا تھا کہ قوم عاد بتوں کو پوچھتی تھی، جناب ہود کے بارے میں قوم عاد کے لوگ کہتے تھے ہمارے خداؤں کی دشمنی نے ان کے دماغ پہ اثر کر دیا ہے۔ تو جناب ہود نے تبلیغ دین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرا معجزہ یہ ہے کہ اپنے خداؤں سے کہو کہ مجھے ہلاک کر دیں، اور جب تمہارے خدا کچھ نہ کر سکیں تو آؤ پھر سب کے خدا کا کلمہ پڑھ لو۔ جناب ہود کا انداز مختلف ہے، ہود کا ترجمہ ہے ہدایت کرنے والا، اور اب آئیے جناب ہود کا ہی زمانہ ہے کہ جب روئے زمین پر خدا کے مقابلے پر شداد نے جنت کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے ایک روایت پڑھی جاتی ہے اور بیان کر دیتا ہوں
کہ ملک الموت سے پوچھا تھا کہ ملک الموت تم بتاؤ. اچھا یہ ملک الموت کا مسئلہ کیا ہے؟ جیسے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا اتنے سویم پڑھے ہیں, اتنے چہلوم پڑھے آپ نے, کہ اب تو آپ کو فیلنگ نہیں آتی ہوں گی میت کی. یا پوچھ لیں جا کے غسال سے, گورکن سے, اتنی میتیں نہلائی ہیں, اب میت تو اس کے لیے گھر کی بات ہو گئی. جیسے اپنے ہاتھ دھو لیے ایسے میت کو نہلا دیا. ارے جیسے لباس اپنا پہن لیا ایسے کفنا دیا. یعنی وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہیں. وہ میت کو رونا, آنکھوں میں آنسو, جوان ہے, بچہ ہے میت, اتنی بار بار پریکٹس میں آتی ہیں ہم باتیں. تو لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا دل تو سخت ہو گیا ہوگا. بلکہ ایک زمانے میں لیاقت آباد میں جب کبھی مومنات آپس میں بحث کرتی تھیں تو ان کی بد دعا یہ ہوتی تھی. دو نام تھے, ایک سبط جعفر, ایک رضی جعفر. ایک ہیں ایک چلے گئے. یہ اتنے مشہور تھے اس زمانے میں کہ سوائے سویم چہلم سوس خانی استاد کے ہاتھ میں اور خطابت علامہ صاحب کے ہاتھ میں. تو بد دعا یہ ہوتی تھی اللہ کرے تمہارے گھر رضی جعفر آئیں. پلٹ کے سامنے والی کہتی تھی اللہ کرے تیرے گھر سبط جعفر آئیں. موت تو ملک الموت. یہ باتیں میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تاریخ پڑھتے ہوئے ذرا سا آپ کا ذہن تھکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ جملہ جو نقل کیا ہے یہ استاد شہید نے خود بیان کیا تھا تو نقل کیا ہے. خیر یہ تو بات تھی سمجھانے کے لیے. ملک الموت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کیا فیلنگز ہوں گی. اس کے لیے موت ووت کیا ہے, اتنے روز مارتا ہے, لیکن اس کا بھی تو دل ہے نا. اس سے پوچھا گیا خدا کی بارگاہ سے, بتاؤ ملک الموت تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں احساس ہوا کچھ؟ کہنے لگے ہاں 2 مقامات پر ہوا. پہلا مقام بتاؤ کہ جب تو نے مجھ سے کہا مالک کہ کشتی کو تباہ کر دوں اور کشتی میں بیٹھے ہوئے افراد میں خاتون کے ساتھ دودھ پیتا ہوا بچہ بھی تھا. کشتی کو میں نے تباہ کر دیا اور لوگ ڈوبنے لگے اور روح قبض ہونے لگی. ایسے میں اس خاتون نے اپنے بچے کو سنبھالتے سنبھالتے ایک لکڑی کا تختہ جو کشتی کا ٹوٹ گیا تھا اس کو پکڑ لیا, کامیاب ہو گئے, اور اپنے بچے کو تختے پر اپنے وجود کے ساتھ لے گئے. تو نے مجھ سے کہا مالک کہ میں اس خاتون کی روح بھی قبض کر لوں. میں نے اس کے ہاتھوں سے لکڑی کا تختہ نکال دیا. بچہ تختے پر رہ گیا اور ماں ڈوب گئی, روح قبض کر دی گئی. یہ بچہ پانی پر بالکل اکیلا ایک تختے کے اوپر بہتا ہوا. مالک مجھے اس دن بڑا خیال آیا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے, نہ کشتی کے لوگ باقی بچے نہ ماں باقی بچی, اور دور دور تک ساحل قریب دکھائی نہیں دیتا. یہ بچہ کہاں جائے گا؟ دوسرا بتاؤ مقام ملک الموت کا. دوسرا جب تو نے مجھ سے کہا کہ شداد کی روح قبض کروں اور ایسے موقع پہ کروں جبکہ شداد اپنے غلاموں کے ذریعے بنائی گئی جنت میں داخل ہو, اور ایسے وقت میں کروں کہ جب ایک پاؤں اس کا اندر ہو اور ایک پاؤں باہر ہو. تو مالک مجھے خیال آیا کہ اس کے غلاموں نے جنت کی سیر کر لی, جو کام کرنے والے معمار تھے مزدور تھے سب نے جنت دیکھ لی. اس کو اتنا تو موقع دیتا کہ جنت میں داخل تو ہو جائے. خدا نے جواب دیا ملک الموت تمہیں شاید نہیں معلوم, یہ دونوں واقعات ایک ہی شخص کے ہیں.
کیا مالک کیا مطلب؟ کہ وہ جو بچہ تم دیکھ رہے تھے اسے ہم نے دریا کی موجوں کے حوالے کروایا تھا. موجوں نے اسے ایسے جھلایا جیسے ماں جھلاتی ہے بچے کو, اور اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہونے دی, یہاں تک کہ اسے لے جا کے ساحل کے کنارے پر چھوڑ دیا, اور ہم نے اسے جنگلی بھیڑیوں کے درمیان پلوا دیا, مگر اس نے بجائے شکر خدا ادا کرنے کے حضرت ہود کے مقابلے پر جنت تعمیر کی. بہت غور کیجیے گا, اگر حضرت ہود جنت بیان کرتے تھے کہ جنت میں یہ ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, تو ساری چیزیں اس نے وہاں پر جمع کر دی. گویا ہود کے مقابلے پر ان کی تبلیغ کو متاثر کرنے کے لیے شداد نے جنت بنائی, نام رکھا ارم. اب پتہ نہیں ارم واقعاً کوئی شہر کا نام رکھا جائے آج, اس کے معنی کیسے ہیں یہ الگ بحث ہو جائے گی. البتہ قرآن میں استعمال ہوا ہے, سورہ والفجر میں ارم کا نام آیا ہے. تو اگر قرآن میں استعمال ہوا تو شاعر نے بھی استعمال کیا. بہت مشہور شاعر کہتا ہے کہ بلبل کو گل پسند, گلوں کو ہوا پسند, ہم بو ترابیوں کو ہے خاک شفا پسند. کہتا ہے یہ اپنی اپنی طبع ہے اے ساکنان خلد, تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند. تو ارم کا لفظ تو استعمال ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ارم کے معنی جنت ہے کہ نہیں وہ الگ موضوع ہے. ارم ایک شہر ہے. بعض مفسرین نے اس سے ہی انکار کیا کہ کوئی جنت وغیرہ نہیں تھی, یہ سب کہانی ہے, فسانہ ہے. اب یہ تو جنت کے سردار بتائیں گے کہ جنت تھی کہ نہیں تھی. البتہ ایک سوال آیا ہے میرے پاس, وہ سوال میں یہاں بیان نہ کرتا اگر اس سے متعلق نہ ہوتا. سوال کیا ہے؟ سوال ہی کیا, حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا جب زمین پہ اتارے گئے تو کیسے اتارے گئے؟ آپ نے یہ تو بیان کیا کہ کہاں اتارے گئے, کیسے اتارے گئے؟ تو جواب ہو سکتا ہے ہم کہہ دیں کہ جیسے خاتم بلائے گئے ایسے آدم بھیجے گئے. جو خدا خاتم کو بلانے پر قادر ہے وہ خدا آدم کو بھیجنے پر بھی قادر ہے. ورنہ ایک جملہ کافی ہے علمی اعتبار سے. حضرت آدم کی جنت آسمانوں پر نہیں تھی, حضرت آدم کی جنت زمین پر تھی. کیا مطلب؟ حیرت کی بات نہیں ہے کہ سارے آدمی جنت میں رہیں اور آدم جنت میں نہ رہیں. آدمیوں کی جنت ہے شکم مادر. تو خدا کیا آدم کو جنت سے محروم رکھتا؟ تو خدا نے روئے زمین پر کسی مقام کو جنت قرار دیا ہوگا, اور یہ وہی مقام ہے کہ جو آدم سے پہلے خدا نے زمین پر تیار کر دیا ہے, اور ہم اس مقام تک پہنچ گئے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روشنی میں. فرماتے ہیں الکوفۃ روضۃ من ریاض الجنہ, کوفہ ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ, پورا کوفہ. بعض روایات میں اختلاف ہے. امام فرماتے ہیں نعم المسجد مسجد الکوفہ, کیا حسین مسجد ہے, کیا عمدہ مسجد ہے مسجد کوفہ. کیا مطلب؟ اس میمنتہ رضوان اللہ و وسطہ روضۃ من ریاض الجنہ,
وَمَيْسَرَتُهُ مَكْرٌ، 3 جملے استعمال کیے مولا۔ اب جن جن افراد نے مسجد کوفہ دیکھی ہے تو وہ اس روایت کو سمجھیں گے۔ مسجد کوفہ کے 3 حصے بیان کیے مولا نے، ایک دایاں حصہ، ایک بایاں حصہ اور ایک درمیان کا حصہ، میمنہ، میسرہ اور وسط مسجد۔ فرمایا اس کا دایاں حصہ جو ہے رضوان اللہ ہے، اس کا درمیان جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے، اس کا بایاں حصہ جو ہے وہ مکر و فریب ہے۔ یہ بائیں طرف کیا ہے؟ دار الامارہ کی باقیات ہیں، دائیں طرف کیا ہے؟ محراب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں حضرت آدم کا مقام بھی ہے اور حضرت جبرائیل امین کا مقام بھی ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، یا پورے کوفے کی شان کو امام نے بیان کیا، الکوفۃ روضۃ من ریاض الجنہ۔ آئیے اس کا ترجمہ تو میں نے کر دیا آپ کی خدمت میں، البتہ ذرا سا ہم آگے بڑھتے اور سرکار کی خدمت میں آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ماں بینا ممبری، میرے ممبر و قبری اور قبر کے درمیان، روضۃ من ریاض الجنہ، ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ۔ یا روایت اختلاف کے ساتھ، ماں بینا ممبری و حجرتی، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان بیچ کا ٹکڑا جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ اور وہاں جانے کے لیے آج کل کووڈ کے بعد سے ایپلیکیشن پر، اعتمرنا پر، نہ توکلنا پر ٹائم دینا پڑتا ہے۔ پہلے جب تک توکلنا ایپ پر ٹائم نہیں لیں گے آپ تو آپ کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں ملتی۔ اور خدا کرے کووڈ کا زمانہ ختم ہو اور جیسے لوگ آزادانہ جاتے تھے جنت میں، خدا کا بڑا احسان ہے کہ کہیں ایپ لگائی ہے کہ جانے سے پہلے توکلنا پہ۔ میں سوچتا ہوں واقعاً اگر توکل ہی کر رہے ہوتے تو آپ روکتے کیوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جملہ استعمال ہوا مدینہ منورہ کے لیے، ایک ٹکڑا ہے زمین کا جو جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ 2 باتیں، یا تو کہ یہ ٹکڑا جنت سے آیا ہے یا یہ جنت میں شامل کیا جائے گا، 2، یا نمبر 3 کہ جو یہاں بیٹھے گا اور عبادت کرے گا تو ایسے جیسے جنت میں اس نے عبادت کا ثواب لے لیا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا جنت سے آیا ہوگا یا جنت میں جائے گا یا بیٹھنا جنت کے برابر۔ البتہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، اور جب تم کہیں پر دیکھو کہ جنت کا باغ موجود ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم دیکھو، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے کوئی باغ، فارتعوا فیہا، تو اس میں داخل ہو جایا کرو استفادہ کرنے کے لیے۔ میں نے ترجمہ ذرا سا تبدیل کیا اصل الفاظ کے مقابلے پر، ورنہ فرتو کا ترجمہ ہے کہ جیسے کوئی گھاس چرنے کے لیے داخل ہو جائے، فرتعوا فیہا،
داخل ہو جائے کرو استفادے کے لیے. قیلا پوچھا گیا یا رسول اللہ وما روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ہوتا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ مجالس المومنین، فرمایا جہاں مومنین کی مجلسیں ہوں وہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ. تو کوفے کی شان کیا ہے؟ الکوفۃ روضۃ من ریاض الجنہ. اس کے نام اور بھی ہیں، اس کا ایک نام پرانے ناموں میں سے سورستان بھی ہے کوفے کا نام، اور ایک نام اور بھی ہے وہ ہے خد العذراء. اور ہو سکتا ہے کہ نجف کے ناموں کا اطلاق بھی ہم کوفے کے نام پہ کریں، وہ الگ موضوع. لیکن روایت کے اعتبار سے امام نے پورے کوفے کے لیے فرمایا الکوفۃ روضۃ من ریاض الجنہ. پورا کوفہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے. اللہ اکبر. سوچئے کہ واقعاً کمال ہے، کہیں ایک ٹکڑا جنت کا باغ ہو اور کہیں پورا شہر کوفہ جنت کا باغ ہو. تو اب جنت کے باغ میں جانے کی آرزو وہی تو کریں گے جنہیں جنت میں جانے کی خواہش ہوگی، اور جنہیں جنت میں جانے کی خواہش نہ ہو وہ اس باغ میں آنے کی آرزو نہیں کریں گے. کوفہ. ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سامان سفر مت باندھا کرو سوائے 4 مقامات کے سفر کے لیے. اور ان 4 مقامات میں امام نے تیسرا مقام بیان کیا، مسجد کوفہ. لا تشد الرحال الا الى 4، سوائے 4 مقامات کے، ان میں سے ایک مقام مسجد کوفہ ہے. تو گھر سے ارادہ کر کے جاؤ مسجد کوفہ کے لیے. اب اتنے سارے فضائل بیان کرتے کرتے مولائے کائنات کے نام سے اس مسجد کوفہ میں 2 مقامات آج بیان کر دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ مولائے کائنات نے مدینہ چھوڑ کے کوفے کا انتخاب کیا تو علی تو پھر علی ہیں، اسے علی منتخب کرتے ہیں، خدا اسے جنت کا باغ بنا دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ علی والے اپنی نادانی میں اسے باعث ذلت بنا دیتے ہیں. اس کو برا کہنا کوفی کہہ دو اسے. ایسا ہے کہ نہیں؟ انتخاب کس کا ہے؟ کوفہ. انتخاب خدا کا ہے، انبیاء کے حوالے ہے، پورا کوفہ ہے. اور انبیاء کے حوالوں میں مولائے کائنات کے الفاظ، پھر مولا کا اپنا عمل. آپ خود بھی کوفے آئے اور آپ جب تک حیات ظاہر میں رہے کوفے میں رہے. 36 سن ہجرت سے لے کر اور 40 سن ہجرت تک 4 سال مسلسل مولا نے کوفے میں گزارے. 4 سال. سوچیے اگر علی کسی جگہ ایک دفعہ آ جائیں تو قدم گاہ ہو جاتے، اور جہاں 4 سال رہے ہوں تو وہ تو جنت کا باغ بنے گا نا. اللہ اکبر. غور کیجئے امام علیہ السلام جس مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، امام کے سارے فیصلے آپ کے زمانے حکومت کے دارالامارہ کے نہیں ہیں. دارالامارہ میں تو دنیا کے غریب رہتے ہیں. ہاں خدا کے بنائے ہوئے امیر یا خدا کے گھر میں رہتے ہیں یا اپنے گھر میں رہتے ہیں. اپنے گھر سے بیت الشرف. قسم بخدا آج تلاش کریں مکے میں گھر کہاں مولائے کائنات کا نہیں ملے گا آپ کو.
تلاش کیجئے. ہے کہیں گھر مدینہ منورہ میں کہ نہیں؟ بس بتاتے ہیں لوگ محلہ بنی ہاشم. ہاں اتنا بتاتے ہیں حجرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ. بتائیں گے مسجد علی ابن ابی طالب، بتائیں گے مسجد قباء کے باہر کا علاقہ. یہ فزیکل اگر آج کوئی علی والا علی علیہ السلام کے گھر میں جانا چاہے تو کہاں پر ہے؟ کوفے میں سے. کوفے کے باشندوں نے علی کا گھر بھی محفوظ رکھا ہے. اللہ اکبر. اب فیصلہ آپ کیجئے گا، میرا کام تو پیش کرنا ہے. جو گھر کا دروازہ جلائے اسے باوفا کہیں گے، اور جو گھر کو محفوظ رکھے اسے بے وفا کہیں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میرا عنوان ذرا بالکل مختلف ہے، اور میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جو مذمت کے الفاظ ہیں وہ بھی لاؤں گا، مگر آخر میں اس کے پیچھے کوفے کے تمام حالات پہ آپ کی خدمت میں اشارے مکمل کرتے ہو. لیکن ابھی تو آئیے، آج زبان پر آ گیا تو پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں. قضاوت کہاں کرتے ہیں؟ قضاوت کرتے ہیں مسجد کوفہ کے اندر. اور مسجد کوفہ میں جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے، آج وہ جگہ بھی محفوظ ہے. پوری مسجد نہیں، محراب نہیں، منبر نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی چبوترے نما جگہ ہے، اس کو محفوظ کیا گیا. میں نے چبوترا اس لیے کہا کہ عرب میں اسے دکۃ القضاء کے نام سے یاد کرتے ہیں. القضاء مانے قضاوت کا مقام، دکہ مانے چبوترا. بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. صفہ اور دکہ میں کیا فرق ہے وہ الگ موضوع ہو جائے. ہو سکتا ہے حجاز میں صفہ جسے کہتے ہوں اسے کوفے کی زبان میں دکہ کہتے ہوں. یہ کوفے کی لغت الگ ہے اور حجاز کی لغت الگ ہے. آپ جائیے اور کسی کوفی سے کہیے رحم اللہ والدیک، خوش ہو جائے گا. اور جا کر کہیں کسی حجازی سے تو غصہ کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چیک کر لیجیے، میں نے چیک کیا تو بیان کر رہا ہوں کہ حجاز کا مزاج الگ ہے، کوفے کا مزاج الگ ہے. کوفہ دکۃ القضاء. بس ایک جملہ کافی، سارے واقعات بیان کرنے کا عنوان نہیں ہے، ایک جملہ کافی ہے. ارشاد فرمائے مولا نے، لو سنیت لیگل وسادت، اگر میرے لیے کوئی مسند بچھا دی جائے اور اہل توریت آ کر مجھ سے سوال کریں توریت سے، اہل انجیل آ کے سوال کریں انجیل سے، اہل زبور زبور سے، اور اہل فرقان قرآن سے، تو میں ہر ایک آنے والے کو اس کی کتاب سے ایسا فیصلہ عطا کروں گا کہ چاروں کتابیں خدا کی پکار اٹھیں گی. وہی تو کہا علی نے جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے. یہ جملہ کہاں کا ہے؟ مسجد کوفہ کا. اللہ اکبر. مسجد کوفہ. بس ایک جملہ اور سن لیجئے اور وہ چھوڑ دیتا ہوں کل کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سن لیجئے. چھٹے امام کوفے میں 2 سال رہے، اور یقیناً کربلا کے بعد کئی واقعات ہوں گے. نہیں چلے، کربلا سے پہلے 4 سال رہے امام علی علیہ السلام. کربلا کے واقعات کے بعد، چوتھے امام کے گریہ اور مصائب کے بعد
چھٹے امام 2 سال کوفے میں رہے، اور کوفہ حدیث رسول کا ایسا علمی مرکز قرار پایا کہ وہ حدیث کوفے کے بارے میں کہ جہاں 900 علماء اور 4000 شاگرد بیٹھتے تھے، اور ہر ایک کہتا تھا قالا سیدنا جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام. یہ 2 سال وہی تو ہیں جس پر کہا نعمان نے کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال نہ ہوتے، اب غور کیجئے نا، وہ بھی کوفے کے ہیں اور امام بھی کوفے کے اندر ہیں. تو اب آپ کی مرضی ہے کہ کوفے کا تشخص ان سے سیکھیے یا ان سے سیکھیے. وہ بندوں کے بنائے ہوئے امام ہیں، یہ خدا کے بنائے ہوئے امام. یہ سب مسجد کوفہ کے واقعات ہیں، اور پورے مسجد کے 11 مقامات میں سے دکۃ القضاء کے بعد دکہ امام جعفر صادق بھی ہے. بالکل روضہ حضرت مسلم ابن عقیل کے اس دروازے کی طرف ہے کہ جو مسجد میں کھلتا ہے. داخلے سے پہلے ہی البتہ نشان بہت غیر واضح ہیں، اس لیے سب کو اندازہ نہیں ہو پاتا. ایک ستون پر لکڑی کا پیس لگا دیا گیا ہے. اب ہو سکتا ہے اس میں کیا مسائل ہیں، وہ کہیں ایسا نہ بات کہیں اور نکل جائے کہ مسجد میں باقی سارے مقامات پہ تو باقاعدہ سنگ مرمر کا استعمال ہے. محراب بنی ہوئی ہے سوا چھٹے مقام، وہاں سنگ مرمر کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ لکڑی کا پیس لگا کر الگ سے ستون پر اس کا نام رکھ دیا ہے، مقام دکہ امام صادق، مسجد کوفہ. جناب ہود کوفہ میں انتقال کیا، وہیں دفن ہوئے. البتہ اختلاف تو ہمیشہ رہا کہ نبی کہاں پر ہیں. کوئی مکے میں کہتا ہے، کوئی قریہ ہود میں کہتا ہے. البتہ آل محمد کے چاہنے والے حضرت ہود کو، بلکہ ویکیپیڈیا پہ جائیے تو آپ کو 5 اقوال میں سے ایک قول یہ ملے گا کہ حضرت ہود کی قبر جو ہے وادی سلام کے اندر، اور وادی سلام قبرستان کوفہ ہے، قبرستان مکہ مدینہ نہیں ہے، وادی سلام. اب آئیے کوفے کی بات کو یہاں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل. اور کوفے کے مجاہدوں میں سے میں نے کل بیان کیا مؤذن کو. حسین علیہ السلام نے اپنے مؤذن کا انتخاب کیا کوفی شخص کو. آپ چاہتے تو کسی مدنی کو، مکی کو، کسی اور شخص کو منتخب کرتے. آپ نے کوفی شخص کو منتخب کیا اپنے مؤذن کے طور پر. حجاج ابن مسروق الجعفی یہ امام کے مؤذن ہیں، اور یقیناً اذان کے فضائل، اذان کے لفظ کو بیان کرنا پورے الگ واقعات، بس اتنا کافی ہے کہ مؤذن کی اہمیت ایسی ہے کہ اگر جیسا امام ویسا مؤذن سمجھیے. اگر امام نابینا ہو تو مؤذن بھی پھر بہرا ہی ہوگا، اور اگر امام معصوم ہو تو مؤذن کم از کم بلال جیسا تو ہوگا نا. تو امام کا مؤذن کون؟ کوفی. اور امام کے لشکر میں شاعر کون؟ کوفی. میں نے کل اشارہ کیا تھا، غالباً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج ہم نے بات کرنی ہے امام کے لشکر میں شاعر کے موضوع میں. شاعر جسے باقاعدہ شعراء کے معجم میں شامل کیا گیا. ویسے تو سب کے سب شاعر ہوتے تھے عرب کے لوگ،
یعنی مشکل کام نہیں تھا عرب کے لیے اشعار کہنا. یعنی وہ جو کنیزیں ہوتی تھیں عرب کے گھرانوں میں، وہ کنیزیں بھی اشعار کہتی تھیں. یہ موضوع اور ہے، لیکن کسی کو شاعر کے نام سے یاد کیا جائے منصب کے طور پر، یہ اور بات ہے. اور یہ میں تلاش کرتا رہا ان کے بارے میں. کتاب کا نام موسوعۃ فی ظلال شہداء طف، 4 جلدوں میں ہے عربی میں. جلد نمبر 2 میں یہ شخصیت کون ہے؟ آپ نام سن کے ہل جائیں گے. نام ہے یزید. اچھا، بعض ہمارے علماء نے نام میں اختلاف کیا ہے اور اس نام سے بچنے کے لیے زید کو استعمال کیا، لیکن جہاں تک میں نے تلاش کیا زید نام الگ سے ہے، لیکن یزید اصل نام ہے آپ کا. تو یزید نام برا نہیں ہے، یزید کا کردار اتنا برا ہے. حاکم شام کا بیٹا یزید، سب یزید نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہیں، ایسے بات واضح نہیں ہوئی، غور کیجیے گا. ایئرپورٹ پر میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا. نام کیا ہے؟ کہ سید محمد علی. ابا کا نام کیا ہے؟ ابا کا نام کیوں پوچھ رہے بھائی؟ کہ کسی سے نام میچ کر رہا ہے تو ابا کا نام اگر سامنے آئے گا تو یہ جو مسئلہ مشکوک ہو رہا ہے آپ کے بارے میں ختم ہو جائے گا. پتا چلا زمانہ آج بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کو پہچان نہ ہو اور نام ایک جیسے ملتے جھلتے ہوں تو ابا کے نام سے پہچان لو. تو میں کہتا ہوں میرے تو ابا کا نام واضح تھا، مگر اس کے ابا کا نام بات واضح ہو گئی. تو اس لیے لفظ یزید ہے. کربلا کے شہیدوں میں جو اس نام سے احراز کرتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کافی ہے، اور یہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ ہندوستان کے خطیب کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل لگتا ہے یہ لفظ ہم سب کو. اگر آپ کا بچہ شرارتیں کرے اور ہم آپ سے کہیں کہ آپ کا بچہ بڑا شیطان ہو گیا ہے تو آپ مسکراتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے تو آپ کو شیطان کا باپ کہہ دیا ہے. بچہ آپ کا شیطان مطلب کیا ہوا اس کا؟ آپ شیطان کے باپ ہو گئے. لیکن آپ مسکرا کے خاموش ہو جاتے. اور اگر ہم آپ کو کہہ دیں کہ آپ کا بچہ یزید ہو گیا ہے تو پھر آپ مسکراتے نہیں ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے نزدیک شیطانیت لفظ شیطان میں کم ہو گئی. اللہ، وہ برداشت کر لیتے ہیں، لفظ یزید برداشت نہیں ہوتا. اب سوچیے کتنا مشکل کام تھا میرے لیے کہ میں اس شخصیت کا تعارف کر رہا ہوں جس کے والد مغفل، میم غین فعل مغفل، ایک طریقہ پڑھنے کا، مکرم کے وزن پر، ایک مغفل مشرب کے وزن پر، ایک مغفل مصور کے وزن پر. یہ نام الگ الگ تلفظ کے لحاظ سے ان کے والد کے ہیں. کن کے والد؟ یزید کے والد. یزید کون؟ یزید کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آیا صحابی رسول ہیں یا صحابی رسول کے بیٹے ہیں. اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مولائے کائنات کے چاہنے والوں میں ایسے مقام پر ہیں کہ جنگ صفین میں بھی مولا کے ہم ساتھ رہے، پابرکاب رہے، اور جنگ نہروان میں بھی مولا کے ساتھ ساتھ رہے. نہروان مشکل جنگ تھی. قرآن پڑھنے والے، سجدوں کے نشان والے، ریشے دراز والے،
علی کے مقابلے پر آئے تھے. تو ایسوں سے کسی عام انسان کا لڑنا آسان نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جنگ نہرو. تو یہ خود جناب یزید یا زید کہہ لیجیے آپ، مغفل کے بیٹے. مغفل تو صحابی رسول ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ مغفل کے دو بھائی عبداللہ اور خزائی، ایک کا نام تھا عبداللہ، ایک کا نام خزائی. عبداللہ تو ایسے مشہور صحابی ہیں. یزید کے چچا ایسے صحابی ہیں کہ آپ کو ذی الجبادین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ذی الجبادین. اماں نے بھیجا تھا پیغمبر کے پاس. اتنی غربت تھی کہ ایک چادر تھی اماں کے پاس، اس کو پھاڑ کے دو حصے کیے، ایک سے نیچے کا لباس بنایا، ایک سے اوپر کا لباس بنایا. یہ دو ٹکڑے پہن کر آئے، جب سے مشہور ہوئے ذی الجبادین. یہ چچا ہیں جناب یزید کے، صحابی رسول. اور میں تو آپ کی خدمت میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. ان کی پورے واقعات تو تقریباً 20 سے 25 پیج پہ لکھے ہوئے. والد صحابی، دو چچا صحابی. اور والد کا انتقال کب ہوا؟ جب فتح مکہ کے لیے پیغمبر کے ساتھ جا رہے تھے. مکہ پہنچنے سے پہلے انتقال کر گئے. پھر چچا کا انتقال تبوک کے موقع پر ہوا، اور پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ان کے جنازوں کو دفن کیا. ایک کا نام تھا خزائی چچا، اور ایک تھے عبداللہ. عبداللہ ان کے چچا بھی ہیں، اور عبداللہ نام کے ان کے بھائی بھی ہیں. بھائی بھی صحابی، والد بھی صحابی، دو چچا بھی صحابی. 4 صحابیوں کے گھر سے ایک یزید سامنے آیا ہے. 4 صحابیوں کے گھر سے حضرت یزید علیہ السلام. تاکہ ہماری زبان ذرا عادی ہو کہ حضرت یزید ابن مغفل علیہ السلام شہدائے کربلا میں کوفے کے رہنے والے. اور اب آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے کہ ان کے 2 بیٹے، بھائی بھی صحابی، والد صحابی، اور 2 چچا صحابی. اور عام صحابی نہیں، با وفا صحابی. سب کے سب کوفے سے ہیں. یہ تو کوفی وفا کرتے ہیں، رسول خدا کے ساتھ ہوں یا علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوں یا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہوں یا حسین شہید کربلا کے ساتھ. ان کے 2 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام سفیان. یزید بن مغفل کے 2 بیٹے، اور ایک مختار کے ساتھ انتقام لینے والوں میں. ایک مختار کے بعد جو ایک اور انقلاب کی تحریک اٹھی تھی 81 سن ہجرت میں، اس میں شامل ہوئے. سفیان شامل تھے مختار کے ساتھ، شہید کے بیٹے. اور شہید کا ایک بیٹا شامل ہوا اس کے بعد والے انتقام میں، خون حسین کے انتقام. ان کا پوتا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے. عجیب نام ہے. بھائی عبداللہ، چچا عبداللہ، اور بیٹا عبداللہ، اور پوتا عبداللہ. اور یہ پوتا جو ہے ان کا، شاعر اہل بیت کا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں، اس زمانے میں جو انقلاب کی تحریک تھی اس میں شامل ہوا تھا. تو یہ تمام خاندان شجاع ہے، تمام خاندان خون دینے پر تیار ہے. اس خاندان میں حضرت زید کہیں، یزید کہیں،
مغفل کہیں، مغفل کہیں، ان کا تعلق الجحفی سے، المزنی سے، الازدی سے۔ البتہ ایسے شاعر تھے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنے الفاظ سے خراج عقیدت پیش کرتے تھے کہ کب پہنچے امام کی خدمت میں، کہ یہ بھی مکے پہنچے ہیں اور مکے سے امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آئے ہیں۔ ایسے ہوں شاعران اہل بیت کہ حسین پہ اپنی جان ایسی قربان کر گئے، قسم بخدا 10 محرم کو امام کے خدمت میں آئے تھے، اس نے جہاد طلب کیا، کبھی وقت ملا تو ان کے اشعار بھی بیان کرتے اگر وقت ہوتا۔ ان کے اشعار ویسے تو تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں، البتہ وہی الفاظ ہیں جو رجس خوانی کے اعتبار سے آپ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں اور کس پہ قربان ہونے کے لیے آیا، اپنی تلوار کی تعریف کی ہے اپنے اشعار کے اندر۔ جناب یزید بن مغفل امام پہ قربان ہو گئے، اور ایسے قربان ہوئے کہ حسین ہر شہید کی لاش پر خود جاتے تھے، چاہے شہید کا نام زید ہو یا شہید کا نام یزید ہو، امام اپنے ہر ناصر کی لاش پہ خود جاتے تھے اور جا کے اسے اٹھا کے لاتے تھے، لیکن کوئی نہ تھا جو حسین کو اٹھا کے لاتا۔ واہ غربتا، امام کے سارے اصحاب، سارے شہدائے کربلا پہ ہمارا سلام ہو۔ امام نے کسی ساتھی کو یہ فیل نہیں آنے دیا کہ وہ اکیلا ہے۔ کوئی غلام تھا تو سرہانے گئے، کوئی آقا تھا تو سرہانے گئے مالی حیثیت میں، یا کوئی گورا تھا تو سرہانے گئے، کوئی کالا تھا تو سرہانے گئے۔ بس دل چاہتا ہے کہ امام کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ بھی تو ہے کہ امام پیاس کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ واہ مصیبتہ، رونے والوں، کس قدر مشکل وقت تھا امام کی شہادت کے بعد، جب شام غریبہ میں پانی تو آیا ہے نا، جیسے ہی پانی خدمت اہل بیت میں پہنچایا گیا، پہنچانے والے کون وہ الگ موضوع ہے، لیکن اب لشکر یزید نے پانی کیوں بھجوایا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو پانی پلانا تھا، اس لیے کہ ان کو زندہ لے جانا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار تک، اور 3 دن کی پیاس کے بعد ان کا کوفے جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے پانی بھیجا گیا۔ جب پانی آیا تو جناب زینب نے جناب سکینہ کا شانہ ہلائے اور ارشاد فرمائے، بیٹی اٹھیے پانی آ گیا۔ عجیب بات تھی، پانی کی خبر تھی اور سکینہ نے غش کے عالم میں نیند کہاں بچی کو آئی ہے، نیند تو باپ کی سینے پہ آتی تھی نا، باپ کے بغیر سکینہ کو کبھی نیند نہیں آ سکی، غش آ جاتے تھے۔ غشی کے عالم سے جناب زینب نے بیدار کیا تو ایک ہی سوال کیا اٹھتے کے ساتھ، جیسے حیات آ گئی، کیا چچا واپس آ گئے؟ تو کہ پانی لینے کوئی اور تو نہیں گیا تھا، اور کون پانی سکینہ کو پلاتا؟ رونے والوں، جناب زینب کبریٰ نے سمجھایا، بیٹی چچا نہیں آئے، البتہ پانی آ گیا ہے۔ تو بچی نے اس وقت میں ایثار فرمایا، بچی کہتی پھپھی اماں آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں، پہلے آپ پی لیجئے۔ فرمایا بیٹی اصول یہ ہے کہ پہلے چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ بچی نے کیا سمجھا، اپنی پھوپھی کے ہاتھ سے کوزے آپ کو لیا، مقتل کی طرف بڑھنے لگی۔ جناب زینب نے گھبرا کے آواز دی، بیٹی وہاں کہاں جا رہی ہو؟
بچی کہتی پھوپھی اماں آپ ہی تو کہتی ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا ہے. ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر پیاسا رہ گیا. اجرکم اللہ. اور رونے والو کربلا میں پانی آ گیا نا. بس ایک جملہ اور سن لو. جب قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے, گرمی بہت ہے, آپ کو تو اندازہ ہے اس شدید گرمی میں بچے کتنی بار پانی پیتے ہیں. جب کوفے میں داخل ہوا قافلہ تو بچی کو پیاس لگی ہوئی ہے. ایسے میں ایک تماشا دیکھنے والی خاتون نے جب بچی کو پانی مانگتے ہوئے دیکھا تو پلٹ کے اپنے گھر میں آئی اور جلدی سے کوزے آب, یہ کوفہ ہے, کوزے آب میں پانی لیا اور پانی لے کر بچی کے سامنے پہنچی ہے. کہتی ہے ایک قیدن بچی یہ پانی پی لے, میرے حق میں دعا کر دے. جناب سکینہ نے پانی لینا چاہا. جناب زینب نے فرمایا بیٹی پہلے دعا پوچھ لو کہ کیا دعا منگوانا چاہتی ہے. جناب سکینہ نے دعا کا سوال کیا. خاتون کہتی ہے پہلی دعا تو یہ کرو کہ جیسے تم قیدی بنائے گئے ایسے میرے بچے کبھی یتیم کبھی اسیر نہ ہو. اور دوسری دعا یہ کرو خدا مجھے مدینے میں زیارت نصیب کرے. مدینے کا نام جناب زینب نے سنا. فرمایا کس کی زیارت کو جانا چاہتی ہے؟ کہا شہزادی ہیں. اللہ اکبر. پوچھا ان کا نام بتا دو. کہا ان کا نام میں بازار میں نہیں لے سکتے. کہا ایسا سنو کہ میری شہزادی کے بھائی کو عباس کہتے ہیں, بیٹے کو علی اکبر کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو بتا کہ اگر تجھے تیری شہزادی کہیں ملے تو کیا پہچان لے گی؟ اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہ پہچانوں گی, میں نے بڑی خدمت کی ہے, ان کے گھر میں رہی ہوں. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ ولایت کے پردے کا حصار زینب نے کیا. اپنے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا. فرمایا ام حبیبہ ارے نہیں پہچانا تیری دکھیاری شہزادی ام حبیبہ کوفے کی رہنے والی مومنہ. ارے سر پیٹ لیا. شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ اکبر کیا ہوئے؟ عباس کیا ہوئے؟ مولا حسین کیا ہوئے؟ فرمایا ام حبیبہ کربلا میں بھرا گھر لٹ گیا. ام حبیبہ میرا بھائی مارا گیا. ام حبیبہ ہماری ردائیں لوٹ لی. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جناب سکینہ بنت الحسین کی عظمتوں کا واسطہ, پروردگار امام علیہ السلام کے جانثاروں کی محبت کا واسطہ, تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو ابھی تک مقدس مقامات کی زیارات نہیں کر سکے ہیں مالک, انہیں یہ زیارات نصیب فرما دے. اور جو پہلے کر چکے ہیں انہیں پھر دوبارہ بھی نصیب فرما دے. اور ایسے نصیب فرما کہ خود سے تو کوفے کئی بار گئے ہوں گے, اس وقت کوفے بھی جائیں جب کوفے میں حسین کا بیٹا علی کا وارث اپنی حکومت کو قائم کرے. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام تر مشکلات و پریشانیاں جو اہل عزا کے لیے تمام کو دور فرما. اس ملک پر, اس شہر پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.